السلام علیکم۔ آج آپ کو پیزا بنانا سکھائیں گے، ٹھیک ہے۔ پیزا کے لیے ہمیں چاہیے 1000 گرام میدا چاہیے، اس کے علاوہ ہمیں 2 ٹی اسپون جو ہے وہ شوگر چاہیے، یسٹ چاہیے ہمیں 14 گرام، ٹھیک ہے۔ یہ بیکنگ پاؤڈر ہمیں 6 گرام چاہیے، آئل چاہیے ہمیں 16 گرام ہمیں آئل چاہیے، ٹھیک ہے۔ پانی چاہیے ہمیں 1.5 کپ، ٹھیک ہے۔ یہ جو 1 کپ ہوتا ہے اس کا ہمیں 1.5 کپ پانی چاہیے، اور اس کے بعد ہم اس کو مکس کریں گے، اور پانی کو پہلے ہم گرم کریں گے۔ گرم کرنے کے بعد ہم اس میں چینی اپنی مکس کریں گے، ٹھیک ہے۔ 1.5 کپ میں 1.5 کپ پانی بوائل کرنے کے بعد ہم اس میں چینی مکس کریں گے۔ چینی مکس کرنے کے بعد پھر ہم اس میں انسٹنٹ یسٹ ملا دیں گے 14 گرام تک، ٹھیک ہے۔ 14 گرام ہم نے یہ انسٹنٹ یسٹ لے کے اس کو مکس کرنا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دینا ہے، ٹھیک ہے، جب تک وہ اس میں ببلنگ سٹارٹ ہوگی۔ اس کے بعد پھر ہم نے اس کو گوندنا ہے میدے میں، تو وہ اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ اچھا، یہ دیکھیں، یہ جو میدا ہے یہ 1000 گرام میں نے آپ کو بتایا تھا، جو کہ 4 کپ یہ والے بنیں گے، جو 1 کپ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں اس کے اوپر لکھا ہوا بھی ہے، یہ 1 کپ ہے، اس کو ہم نے 1000 گرام کو کپ میں اگر کنورٹ کرتے ہیں تو یہ 4 کپ ڈلیں گے، اور ساتھ میں 4 ٹیبل سپون اس کا ڈلے گا میدے کا، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے تقریباً 4 پیزا بنیں گے 4 کپ سے۔ چینی مکس ہو گئی، اب اس کو رائز کرنے کے لیے چھوڑ دیں گے جب تک یہ رائز ہوگی، پھر اس کے بعد اس کو اپنی ڈو میں مکس کر کے ڈو گوندھ لیں گے، پیزا ڈو، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارا بن گیا، رائز ہونے کے لیے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اچھا جی، ہم لوگوں نے یسٹ کو جو ہے 15 منٹ چھوڑا تھا، ٹھیک ہے۔ چینی، انسٹنٹ یسٹ اور نیم گرم پانی ملا کر، اور 1.5 کپ تھا ہمارے پاس پانی نیم گرم، اس کو مکس کیا تھا، 15 منٹ کے لیے چھوڑا تھا، یہ رائز ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہمیں جو چاہیے 1 ٹیبل سپون جو ہے ہم لوگ اس میں بیکنگ پاؤڈر ڈالیں گے، اور 1 ٹیبل سپون ہی ہم اس میں آئل ڈالیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہ سارا مکسچر جو ہے یسٹ کا، یہ ہم ڈال کے اس کو گوندھ لیں گے، گوندھ کے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ اچھا، یہ دیکھیں ہمارا ڈو تیار ہے۔ اب جہاں پہ آپ کو لگے کہ اس میں پانی تھوڑا سا کم ہے تو پانی تھوڑا سا ڈال لیں نیم گرم، اور یا پھر تھوڑا سا آئلنگ اس طرح سے کر لیں، ٹھیک ہے۔ یہ اس طرح سے نرم سا ہم نے گوندھ دیا، اب اس کو ہم چھوڑیں گے 45 منٹ تک، تاکہ یہ رائز ہو جائے۔ اچھا، ہم اب سیکنڈ سٹیپ کرنے جا رہے ہیں۔ اب نا چکن میرینیشن کرنے جا رہے ہیں۔ اس کا ½ kg 2 ٹیبل سپون ہم نے دہی لیا ہے، 1 ٹی اسپون ہم نے ½ ٹی اسپون ہم نے لیا ہے اس میں چکن پاؤڈر، اور ½ ٹی اسپون ہم نے لیا ہے کٹی لال مرچ، ½ ٹی اسپون ہم نے لیا ہے پیسی ہوئی لال مرچ۔ اس کے علاوہ 1 چمچ ہم نے نمک لیا ہے، آدھا چمچ ہم نے ½ ٹی اسپون ہم نے لیا ہے کالی مرچ۔ اس کے علاوہ ہم نے تکہ مسالہ لیا ہے 1 ٹیبل سپون، اور سفید مرچ لیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان سب چیزوں کو مکس کر کے ہم کچھ دیر کے لیے رکھ دیں گے، 10 سے 15 منٹ کے لیے اس کو میرینیٹ کریں گے، اور اس کے بعد پھر 1 ٹیبل سپون آئل میں اس کو فرائی کر لیں گے۔ یہ ہم نے سارے مسالے اس میں ڈال دیے ہیں، اب اس کو مکسنگ کر کے ہم اس کو 10 سے 15 منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ہم نے چکن جو ہے وہ میرینیٹ کر لیا ہے، ٹھیک ہے، میرینیشن کے لیے رکھ دیا، اس طرح سے مکسنگ کیے، اور اب ہم اس کو چھوڑ دیں گے 10 منٹ کے لیے، ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے اب اس کا 3rd سٹیپ کرنے جا رہے ہیں۔ جو ہم نے چکن میرینیٹ کیا تھا اس کو ہم نے فرائنگ پین لیا، اس میں 1 ٹیبل سپون آئل ڈالا ہے، اور یہ میرینیٹڈ جو چکن ہے یہ ہم ڈال کے اس کو فرائی کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کو تب تک فرائی کریں گے جب تک اس کا جو چکن ہے یہ وہ آپ دیکھ لیں، اگر گل گیا ہے تو اس کے بعد بند کر دیں اس کو۔ تیز آنچ پہ کریے گا کیونکہ چکن پانی بھی چھوڑے گا اس میں، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے ہم اس کو فرائی کر لیں گے۔ اچھا، اس میں
میں نے لہسن ادرک نہیں بتایا تھا، 1 ٹیبل اسپون لہسن ادرک کا بھی ڈلے گا، ٹھیک ہے. اب چاہے تو میرینیشن کے دوران مکس کر لیں یا پہلے آئل میں فرائی کر لیں. تو میں تو میرے دماغ سے نکل گیا تھا، لیکن یہ لہسن ادرک کا بھی پیسٹ جائے گا، ٹھیک ہے. اس طرح سے اب ہم اس کو فرائی کر لیں گے. اچھا، تھرڈ اسٹیپ جو ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ہم فجیتا ٹاپنگ جو ہے، ٹھیک ہے، پیزا کی جو ٹاپنگ ہے وہ ہم سوتے کریں گے. اس میں ہمیں جو چیز چاہیے شملہ مرچ اور پیاز چاہیے. اس کے علاوہ ہمیں آئل چاہیے 1 ٹیبل اسپون، ہاف ٹی اسپون نمک چاہیے، ہاف ٹی اسپون ہمارے پاس کالی سفید مرچ، اور ہاف ٹی اسپون ہمارے پاس چکن پاؤڈر چاہیے، ٹھیک ہے. ہم اس کو فرائی کریں گے، اس کو بھی ہلکے تیز آنچ پہ سوتے کریں گے. تو یہ ٹاپنگ اس کی تیار ہو جائے گی فجیتا پیزا کی. دیکھیں یہ ہمارا چکن فرائی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، میرینیٹ جو کیا تھا. اور اس کے علاوہ ہمارا ڈو بھی رائز ہو رہا ہے، یہ دیکھیں. تو یہ ہم 45 منٹ تک اس کو رائز ہونے دیں گے. اس کے بعد ہمارا یہ چکن فرائی ہو جائے گا. پھر اس کے بعد ہم اس کی فجیتا جو پیزا کی ٹاپنگ ہے اس کو ہم فرائی کریں گے تیز آنچ پہ، ٹھیک ہے. تو یہ 4 اسٹیپ ہیں تقریباً. اس کو اسٹیپ وائز اگر کریں تو بہت اچھی چیز بن جائے گی. تو باقی پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں. اچھا یہ دیکھیں، یہ ہمارا میرینیٹڈ چکن فرائی ہو چکا ہے. یہ ہم نے نکال لیا ہے ایک پلیٹ میں. اب ہم جا رہے ہیں ٹاپنگ فرائی کرنے کے لیے، سوتے کرنے کے لیے، ٹھیک ہے. پھر اس کو آپ کو دکھاتے ہیں. اچھا یہ دیکھیں 1 ٹیبل اسپون میں نے آئل ڈال دیا اس کے اندر، ٹھیک ہے. اب ہم ڈالیں گے اس میں اپنی یہ دونوں شملہ مرچ اور پیاز. اس کو ہم تھوڑا سا تیز آنچ پہ، ٹھیک ہے، اس کو ہم نے سوتے کرنا ہے. اس کے اوپر جو مسالے ڈلیں گے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. اچھا یہ دیکھیں، ہم نے اس میں نمک ہاف ٹی اسپون سفید مرچ اور ہاف ٹی اسپون چکن پاؤڈر ڈال دیا. اب اس کی مکسنگ کریں گے اور تیز آنچ پہ ہم نے اس کو صرف سوتے کرنا ہے. اس کو ہم نے پکانا نہیں ہے. تو یہ صرف 2-3 منٹ کے لیے ہم کریں گے اور اس کو پھر ہم علیحدہ نکال کے رکھ لیں گے. اچھا یہ دیکھیے یہ ہمارا سوتے ہو گیا. اب ہم اس کو نکال لیں گے. اس کو ہم نے تیز آنچ پہ 2-3 منٹ فرائی کر لیا اس طرح سے. اچھا یہ دیکھیں یہ ہماری جو ہے ڈو تیار ہے، ٹھیک ہے. اس کو ہم نے دوبارہ سے گوندھ لیا تھا، رائز ہو گئی تھی. اس کے بعد دوبارہ سے ہم نے گوندھ کے اس کو اس طرح سے ایک ڈو میں کنورٹ کر لیا. یہ دیکھیں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ موزریلا چیز ہے شریڈ کی ہوئی، یہ چیڈر چیز ہے، یہ ٹاپنگ ہے، یہ اس کا چکن ہے، ٹھیک ہے. ہم نے مارکیٹ کی پیزا سوس لی ہے، اورگینو ہے، اور باقی ہربس ہیں، مکس ہربس. میں اس میں اورگینو، بیسل اور جو تھائمز ہے یہ تینوں ہربس ڈالتی ہوں پیزا میں، ٹھیک ہے. پھر اب ہم اس کو پین کے مطابق اس کو بیل لیں گے. اور بیلنے کے بعد پھر اس کے اوپر ٹاپنگ کر کے پھر اس کو میں تو بغیر اوون کے بنا رہی ہوں، پتیلے میں بنا رہی ہوں. تو اس کو میں نے پہلے سے ہی سالٹ ڈال کے اور پری ہیٹ کرنے کے لیے رکھ دی ہے، ٹھیک ہے. اور آگے پھر میں آپ کو بتاتی ہوں. یہ ہم نے کرسٹ بنایا ہے اس طرح سے، اتنی تھوڑی سی مطلب موٹا ہم نے رکھا ہے. اس کے بعد ہم نے اس کو اتنی ٹرے کے مطابق جو کر لیا ہے. اب اس میں ہم ٹرے میں ڈالیں گے، آئلنگ کر کے اس کو ہم نے بیلا ہے، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں یہ ایسے کر کے ہم ڈال دیں گے اس کو. اب ہم اس میں پیزا سوس ڈالیں گے. پیزا سوس جو ہے وہ ہم نے اب ہم اس کو فورک کی مدد سے ایسے بیچ میں سے اس طرح سے کر لیں گے تاکہ اندر سے ڈو پھولے نہیں، ٹھیک ہے. اب ہم نے پیزا سوس جو ہے مارکیٹ کے لیے، اور اس کی ریسیپی بھی ہم آپ کو بتائیں گے ہوم میڈ، ٹھیک ہے. اس طرح سے اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال لیں. اس کے بعد اس کو پھیلا لیں.
اچھا یہ ہم چکن ڈالیں گے جو ہم نے فرائی کر کے رکھا تھا. اس کے علاوہ یہ ہم نے سبزی یہ دونوں فجیتا جو تھی ٹھیک ہے ٹاپنگ یہ ہم نے بھی فرائی کر کے رکھی ہوئی تھی. اس کو ہم اس طرح سے اپنے پیزا پہ لگا دیں گے. ٹھیک ہے اور کچھ آئلز لگا دیں گے. یہ آئل لگا دیا. اب ہم اس پہ لگائیں گے چیز. ہمارے پاس ہے چیڈر چیز. اگر آپ کے پاس ایک ہی چیز ہے جیسے موزریلا ہے تو آپ موزریلا لگا لیں. ٹھیک ہے یہ ہم نے چیڈر چیز لگا دی اس کے اوپر. اب ہم لگائیں گے تھوڑی سی موزریلا چیز. یہ ہم بیسل لیوز جو ہیں یہ تھوڑے سے ڈالیں گے. میرے پاس یہ ہیں تو میں ڈال رہی ہوں. اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ نہیں ڈالیں. صرف اس کے اوپر ہلکا ہلکا سے اس طرح سے اسپرنکل کر دیں. اس کے بعد یہ اوریگانو ہے یہ تھوڑا تھوڑا سا ڈال دیں. اس کے علاوہ میرے پاس تھائم بھی ہے تو تھوڑا سا تھائم بھی ڈال دیں. یہ میں نے ڈال دیے. اب یہ ٹاپنگ تیار ہے. اب اس کو ہم ڈالیں گے 20 سے 25 منٹ ہم اس کو پتیلے میں ڈال رہے ہیں کیونکہ ہم پتیلے میں بنا رہے ہیں تو پتیلے میں 20 سے 25 منٹ لگیں گے. تو اس میں ہم میڈیم آنچ پہ اس کو بنائیں گے. ٹھیک ہے یہ ہم نے پیزا رکھ دیا ہے. ٹھیک ہے اس کو ہم میڈیم تھوڑی سی میڈیم سے ہلکی سی تیز آنچ پہ 20 سے 25 منٹ تک اس کو بنائیں گے. ٹھیک ہے اور جن لوگوں کے پاس اوون ہے وہ لوگ کیا کریں گے وہ 250 سینٹی گریڈ پہ اوون کی ہیٹ پر جو ہے آپ 10 سے 12 منٹ تک آپ اس کو اوون میں بنا سکتے ہیں 250 ڈگری سینٹی گریڈ پہ. ٹھیک ہے یہ 25 منٹ کے بعد 20 منٹ کے بعد ہم نے پیزا نکال لیا. اس کی ڈو نیچے سے بھی ہو چکی ہے. ٹھیک ہے یہ دیکھیں کرسپی سی اور یہ پیزا تیار ہے.